لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات مرمون. ارباب ایمان، ارباب ولایہ محمد و آل محمد، اولاً گزارش ہے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی حاجتوں کو زیر نظر رکھتے ہوئے اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے خاص طور پر مولانا حیدر مہدی صاحب قبلہ ان کی شفا یابی کے لیے اور حاجت مندوں کی حاجتوں کے لیے اور جتنے بھی مشکلات ہیں مومنین کے، ان مشکلات کو آسان ہونے کے لیے 5 مرتبہ مل کے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء.
الہی و سیدی و مولایا و ربی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا اسألک ان صلی علی محمد و آل محمد اللہم اہدنا من عندک وافض علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکاتک اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمنافقین اللہم نجی المظلومین من ظلم الظالمین اللہم اشغل الظالمین بالظالمین اللہم اشف کل مریض اللہم اشف مرضى الحاضرین اللہم اشف مولانا حیدر مہدی بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اقض حواجنا و حواج جمیع المؤمن والمؤمنات سیما علیہم و حوائج الحاضرین انشاءاللہ سون دعا گژھِ قبول مگر ات سۭتۍ ونکیٚس چھِ بٔڑ ذمہ داری تۄہہِ سارنٕے مومنیٖنن الحمدللہ توجہ کٔرزیٚو زٕ کتھٕ کرٕ بہٕ عرض اولاً یِم وٕنۍ حالہٕ سحالہٕ کینٛژن دۄہن برونٛہہ منٛز ایرانس منٛز شہیٖد گٔے بہرحال درجہ شہادت چھُ اَسہِ سۭتۍ حٲصِل کرُن تہٕ شہیٖدن ہُنٛد ذِکر لہذا تِہنٛدِس خدمتس منٛز تہِ سوزو کینٛہہ ہدیہ ہنا اور تۄہہِ تہِ چھو پنٕنۍ ارواح سٲنۍ آبا و اجداد اسلاف استاد یِم تہِ یِم دُنیا درٛاے یِم یوٚتن یِوان ٲسۍ یتھ بارگاہس منٛز خدمت کران ٲسۍ حاضری دِوان ٲسۍ آز چھِنہٕ تِم سٲری ییٚتٮ۪ن موجوٗد کینٛہہ اَسہِ برونٛہہ کنہِ مگر تِم چھِ الحمدللہ زندٕ اور یِم زن خاص طور منتظمیٖن یِم زن وٕنکیٚس آسن نہٕ تِم آسہٕ واریاہ انتظار کوٚرمُت یا وٕنکیٚس یِم منتظمیٖن چھِ یِہنٛدِ ارواح بیٚیہِ خاص طور اعجاز مصطفیٰ صٲب ابن غلام مصطفیٰ صٲب یِمن سارنٕے سوزو ڈٲلیا مگر وسیٖلہٕ بناوون جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا لہذا بتوسط روح مقدس فاطمۃ الزہرا یمن ان تمام شہداء کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا اللہم اغفرہم واحشرہم مع الائمۃ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین بر محمد و آل محمد صلوات ارباب ایمان خلا کے کائنات پروردگار عالم کا کتنا بھی شکر ادا کیا جائے حق شکر ادا نہیں ہو سکتا کتنی نعمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں اور اللہ نے کتنی کیسی نعمتیں ظاہری باطنی معنوی جسمانی روحانی مادی دنیاوی اخروی کیسی نعمتیں لیکن الحمدللہ سب نعمتیں اپنی جگہ پر مگر الحمدللہ ہم کو جو اللہ نے خاص طور پر اس وقت نعمت نازل کی ہے ماشاءاللہ کہ آپ تشریف لائے ہیں مگر کہاں پر ہیں آپ ذرا غور تو کیجئے ذرا فکر تو کیجئے یہ کسی کا گھر تو ہے ہی نہیں یہ کسی کی منزل تو ہے ہی نہیں بلکہ یہ کون کس کی منزل ہے یہ درگاہ عالیہ ہے لہذا جس کے گھر میں انسان جاتا ہے تو مہمان بن کے جاتا ہے اور جو گھر والا ہوتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے لہذا ہم سب لوگ الحمدللہ مولائے کائنات امیر المومنین کے مہمان ہیں ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ
ارے شکر کیجئے آپ کو علی نے اپنا مہمان بنایا. ارے مولا نے ہم کو مہمان بنایا اور معمولی نہیں ہے عزیزان گرامی یہاں آنا. اس لیے بہرحال آپ پر بھی نعمتیں نازل ہیں مگر مجھ پر زیادہ واجب ہے شکر بجا لانا. مجھ پر زیادہ ہے شکر نعمت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا, توجہ فرمائیے, معصوم نے فرمایا, پیغمبر نے فرمایا کہ جو ہماری زیارت کو نہ آ سکے, جو کربلا نہ پہنچ سکے, جو نجف نہ آ سکے, وہ ہمارے دوستوں کی زیارت اور ہمارے شعائر کی زیارت کرے. اس کو وہی ثواب ملتا ہے کہ جو کربلا جانے میں ثواب ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. اس کو وہی ثواب ملتا ہے. لہذا میں اس وقت زائر ہوں بھائی. ارے میں زائر حسینی ہوں, ارے میں زائر علوی ہوں. کیوں؟ آپ جیسے مومنین کی زیارت مجھے نصیب ہو رہی ہے. معصوم نے فرمایا. ارے اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, مگر ایک شرط ہے, وہ ضروری ہے. عزیزان گرامی, جب کوئی مہمان آتا ہے, الحمدللہ مہمان کچھ لے کے آتا ہے نا بات, پھر میزبان سے کچھ لیتا ہے. کیوں؟ میزبان دسترخوان بچھاتا ہے, الحمدللہ. لہذا میزبان کا شکر واجب ہے. شکر تبھی ادا ہو سکتا ہے جب میزبان کی معرفت ہو, جب میزبان کو پہچانتا ہو کس مقام کا ہے. بھائی معمولی انسان نے آپ کو مہمان بنایا, آپ کہیں گے شکریہ. لیکن اگر کسی بڑے منصبدار نے مہمان بنایا, آپ کتنی مرتبہ شکریہ کریں گے؟ ماشاء اللہ عزیزان گرامی, لہذا مولا کو پہچانیے. کہاں آپ آئے ہیں؟ کس کی درگاہ ہے؟ درگاہ عالیہ کیوں ہے؟ نجف ہند کیوں ہے؟ ذرا پہچانیے. دنیا میں ہم کو پہچانا جاتا ہے کس چیز سے؟ کیا نمازوں سے؟ کیا روزے سے؟ کیا حج سے؟ کیا زکوٰۃ سے؟ ارے ماشاءاللہ نماز تو سب پڑھتے ہیں, روزے تو سب رکھتے ہیں, حج تو سب کرتے ہیں, مسلمان سب بجا لاتے ہیں. دنیا میں اگر ہم کو پہچانا جاتا ہے, ہم کو امامت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. ہم کو امامت و ولایت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. معاف کیجئے, کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا ہم کو کیا کہتی ہے؟ ارے یہ شیعہ امامی ہیں, ارے یہ اثنا عشری ہیں. ارے اپنے بچوں کے لیے مجھے کہنے دیجئے بھائی, مطلب کیا ہوا اثنا عشری؟ ارے دنیا مسلمانوں سے پوچھے, کوئی حنفی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی مالکی ہے, مگر ہم کو کہا جاتا ہے یہ اثنا عشری ہیں. اثنا عشری کیا ایک کے نہیں 12 امام کے ماننے والے ہیں. لہذا یہ جزاک اللہ. لہذا موضوع امامت کو معمولی نہ سمجھیے. یہ امامت معمولی نہیں ہے. ذرا امامت کی اہمیت کو تو سمجھیے, ولایت کو تو سمجھیے. مولا علیہ السلام کو آپ امام مانتے ہیں, مطلب کیا؟ بس یہ خلیفہ رسول, کیا خلیفہ نبی؟ ارے سمجھیے, توجہ فرمائیے, میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, امامت اتنی اہم ہے اور اتنی ضروری ہے کہ جو امامت کے بظاہر قائل نہیں ہیں وہ بھی امامت کو مانتے ہیں. توجہ فرمائے آپ, توجہ فرمائے میرے ملک. جو امامت بظاہر نہیں مانتے, امامت کے قائل نہیں ہیں, مگر وہ بھی امامت کو مانتے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں؟ ارے چاہے مسلمان ہو, چاہے غیر مسلم ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, سب امامت کو مانتے ہیں. کون ہے جو امامت کو نہیں مانتا؟ ارے معاف کیجئے, اندازہ کیجئے. ارے
جو بے ایمان ہے وہ بھی امامت کو مانتا ہے، جو دھوکے باز ہے وہ بھی امامت کو مانتا ہے، ارے جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی امامت کو مانتا ہے۔ ذرا جھوٹے کو جھوٹا کہیے، لڑائی کرنے آئے گا کہ نہیں؟ ارے دھوکے باز کو دھوکے باز کہیے، لڑائی کرنے آئے گا کہ نہیں؟ متوجہ کہ نہیں؟ ذرا بے ایمان کو بے ایمان کہیے، یعنی بے ایمان بھی کہتا ہے بے ایمانی ختم ہونی چاہیے، جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے جھوٹ ختم ہونا چاہیے، بد کردار بھی کہتا ہے بد کرداری ختم ہونے چاہیے، مگر کرے گا کون؟ کرے گا کون؟ لہذا سب اس کا انتظار کر رہے ہیں جو پردہ غیب میں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تمہید تو سن لیجئے، الحمدللہ انشاءاللہ آپ کمال تک پہنچ جائیں گے، اور الحمدللہ آپ صاحب کمال ہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی جائے ہندو سے پوچھئے، وہ بھی کہتا ہے کہ آخر میں ایک شخص آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہودی کہتے ہیں آوے گا، دنیا سے ظلم و جور کو ختم کرے گا۔ عیسائی بھی کہتا ہے، سب انتظار میں ہیں۔ الحمدللہ ایک الگ موضوع ہے، مجھے ایک جملہ عرض کرنا ہے، سب انتظار میں ہے کہ نہیں؟ اچھا جانے دیجئے سب کو۔ مسلمان انتظار کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان۔ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تشریف لا چکے ہیں، پردہ غیب میں ہے۔ سنی بھائی کہتے ہیں کہ نہیں آویں گے، انکار نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ امام آویں گے۔ ذرا متوجہ رہیے گا، ہم کہتے ہیں آ چکے ہیں، پردہ غیب میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آویں گے۔ میں کہتا ہوں کیوں آویں گے؟ کون بھیجے گا؟ کہتے ہیں اللہ بھیجے گا۔ میں کہتا ہوں کہ انتظار کیوں کر رہے ہو؟ آؤ مل کے کسی ایک کو بنایا جائے۔ ارے آج کل دنیا میں اتنی پریشانی ہے نا، ادھر بھی ظلم، ادھر بھی جور، ادھر بھی ستم، ادھر بھی پریشانی، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی جھگڑا، ادھر بھی فتنہ و فساد۔ ارے سب کہتے ہیں آوے گا، ختم کرے گا۔ ارے کیوں انتظار کر رہے ہو؟ آؤ کسی ایک کو بنایا جائے تاکہ دنیا کو عدل و انصاف مل جائے۔ کہا نہیں، ہم نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہا ہم نہیں، خدا بنائے گا۔ ارے جب آخری نہیں بنا سکتے پہلے کو کیسے بنایا؟ ارے سب عزیزان گرامی ہیں کہ نہیں؟ اٹھائیے کتابیں اٹھائیے، سب انتظار ہے امام کے انتظار میں ہیں۔ ارے بناؤ کا نہیں، ہم نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بنائے گا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ اصول دین میں ہے، فروع دین میں نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں بنا سکتے بھائی؟ چلیے ہم تو اتنے بیٹھے ہیں، کیوں نہیں بنا سکتے؟ چلیے بنایا جائے۔ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے آواز دی، امامت اتنی بلند ہے، ولایت اتنی بلند ہے، سنیے، ولایت کو سنیے، امامت کو سنیے، امامت کو پہچانیے، اپنے بچوں کو بتلائیے۔ ایک صلوات تو بھیجے بر محمد و آل محمد۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جب ہم امامت کی عظمت، امامت کی بلندی، امامت کی رفعت، امامت کا کمال بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے دیکھیے یہ تو علی کو رسول سے آگے بڑھاتے ہیں۔ بھائی الزام ہے کہ نہیں؟ بھائی اگر کوئی الزام دے گا ہمیں جواب دینا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی ذرا سا ابھی ہم امامت کا جو ذکر کریں گے انشاءاللہ آپ سنیں گے، فوراً دنیا کہے گی دیکھیے علی کو رسول سے آگے بڑھایا، علی کو پیغمبر سے آگے بڑھایا۔ معاف کیجئے، ہم علی کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے۔ آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا، مگر میرا سوال آپ سے بھی ہے،
اور میرا سوال سب سے، ہر مسلمان سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم امامت کی رفعت بیان کریں گے تو بتائیے پیغمبر اسلام امام ہیں کہ نہیں؟ بولیے. ارے ماشاءاللہ آپ تو مومن ہیں، آپ تو جاب ہے، ادب سے ہیں. ارے کوئی مسلمان اگر کہے گا کہ ہمارے پیغمبر نبی ہیں، ہمارے پیغمبر رسول ہیں، ہمارے پیغمبر حبیب ہیں، مگر امام نہیں ہیں، تو قرآن کی آیت آگے بڑھے گی. جناب ابراہیم والا کہے گا سنو آج سے اپنے نبی کو افضل نہ کہنا، اس لیے تمہارے نبی کے پاس صرف نبوت ہے، صرف رسالت ہے، صرف تمہارا نبی حبیب ہے. مگر قرآن اعلان کر رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا. نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، امام بھی ہیں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ارے قرآن کہہ رہے ہیں کہ نہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور منصب امامت عطا کیا، کب؟ جب نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، حبیب بھی تھے، اور اس کے بعد امامت مل گئی. 4 منصب ہیں جناب ابراہیم کے پاس. متوجہ ہیں؟ اور ہمارے نبی کے پاس کئی منصب ہیں. مسلمان کہتے ہیں نبی ہیں، رسول ہے، حبیب ہیں، تو امام نہیں ہے. اب اگر کہتے ہیں امام نہیں ہے تو بتائیے مرتبہ کس کا بلند ہوا؟ ارے اسی لیے قرآن نے کہا، توجہ فرمائیے میرے بھائی، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. دیکھیے ایک زمانہ ایسا تھا جب میں خطیب تھا، الحمدللہ میں نے بڑی بڑی مجلسیں، بہرحال شکر ہے اللہ کا یہ معراج ہے منبر پر آنا. لہذا اس زمانے میں خطیب کا کام ہے نقطہ پھینکنا، سامنے والے کا ہے واہ واہ کرنا، آگے بڑھے یا نہ وہ سمجھ میں آئے نہ آئے. لیکن میں خطیب نہیں ہوں، میں ہوں استاد، میں ہوں معلم، میں ہوں مدرس. توجہ ہے، میں ہوں ٹیچر. اور یہ استاد دیکھتا ہے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں بچہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں. اگر اس کو احساس ہو جائے گا استاد کو کہ بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آگے بڑھے گا نہ بڑھے گا. لہذا میرا کام نقطہ پھینکنا نہیں، آپ کو درس دینا ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد و. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ تو بہرحال اس کمال پر ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا وہ ابراہیم ہے، اللہ نے امامت دی، مگر ہمارے نبی کا کمال کیا ہے، رسالت کی منزل کیا ہے؟ کیا صرف رسول ہیں؟ نہیں. قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم امتحان دے دو، ہم تم کو امامت دیں گے. جب جناب ابراہیم کو اللہ نے امامت دی، آواز دی انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ابراہیم امام بن گئے مگر لوگوں کے، یعنی ابراہیم کی امامت محدود ہے. ارے ابراہیم کی امامت محدود ہے، صرف لوگوں کے امام. یہ امامت کا بچپنا ہے. اللہ نے آواز دی ابراہیم تم صرف لوگوں کے امام ہو، مگر جب امامت میں جلال آئے گا، جوانی آئے گی، شباب آئے گا اور میرے نبی کے پاس آئے گی تو میں کہوں گا میرے حبیب وہ ابراہیم تھے جو صرف لوگوں کے امام ہیں. آپ صرف لوگوں کے امام نہیں، میں رب العالمین ہوں، آپ امام العالمین ہیں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد.
لہذا شیعوں کا عقیدہ، اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ پہلا یہ ہے کہ پہلا امام ہے پیغمبر، اولین امام ہے. توجہ فرمائیے، سرکار ختم مرتبہ جناب محمد رسول اللہ. لہذا جب ہم امامت کا ذکر کریں گے، ابھی توجہ سنیے گا، جب ابھی ذکر کروں گا تو پہلا کون امام ہے؟ پہلا امام، امام الاولین امام الاخرین ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے امام حضرت پیغمبر ہیں، پھر بچوں کو آپ کیوں پڑھاتے ہیں دینیات میں پہلے امام حضرت علی؟ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں؟ پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام امام حسن. مگر عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہمارا کیا ہے؟ امام الاولین و امام الاخرین ہیں جناب پیغمبر. سرور کائنات پہلا امام، سرور کائنات امام الاولین. تو پھر بچے کو کیوں کہتے ہیں آپ؟ توجہ سنیے گا. تو عزیزان گرامی، راز یہی ہے. الحمدللہ آپ سمجھیں گے. بہرحال بہت دور سے آیا ہوں میں، ڈاکٹر صاحب کا شکریہ، آپ لوگوں کا شکریہ جنہوں نے مجھ کو یہ موقع دیا. مگر اس جملے کو سمجھیے گا، میں نے کہا میں استاد ہوں، مجھے نقطہ نہیں پھینکنا ہے. سنیے، توجہ سنیے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس منصب نبوت ہے منصب نبوت. توجہ فرمائیے گا. دوسرا ہے منصب رسالت، ہے منصب رسالت الحمدللہ. اور ہمارے پیغمبر حبیب خدا ہیں. اچھا، پھر آپ کہتے ہیں علی علیہ السلام کیا ہیں؟ خلیفہ رسول ہیں، نبی کے جانشین ہیں. متوجہ رہیے. اچھا، اگر نبی کے جانشین ہیں علی، اگر خلیفہ ہیں پیغمبر کے، کہے کہ نبوت کے، رسالت کے، ارے معاف کیجئے، جو چیز ختم ہو جاتی ہے اس کی نیابت نہیں ہوتی ہے. میرے سے متوجہ رہیے، میرے سے متوجہ رہیے. مثلا ایک کالج چل رہا ہے، پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں، کام چل رہا ہے، کالج چل رہا ہے، لیکن پرنسپل صاحب چلے گئے حج پر یا زیارت کرنے پر چلے گئے. اب کالج کون چلائے گا؟ اس کا نائب، جس کو آپ وائس پرنسپل کہتے ہیں، جس کو آپ جانشین کہتے ہیں، جس کو آپ خلیفہ کہتے ہیں. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ آپ ان کو خلیفہ کہتے ہیں، اس کو جانشین کہتے ہیں. کیوں؟ اس کو چلانا ہے، کالج چل رہا ہے. لیکن اگر کالج ہے وہ بالکل بند ہو گئے، تالا لگ گیا. جب تالا لگ گیا، پرنسپل بھی چلا گیا، کوئی وائس ہوگا؟ کوئی نبی ہوگا یا کوئی جانشین ہوگا؟ توجہ سے سنیے گا. ہے کوئی جانشین؟ نہیں، کوئی جانشین نہیں، کیونکہ کالج ہی بند ہو گیا. تو ہمارا عقیدہ ہے نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، تو جانشینی کیا؟ ماننا پڑے گا ہمارے پیغمبر کے پاس کوئی اور منصب ہے جو قیامت تک ختم ہونے والا نہیں. ارے وہ کون سا منصب ہے؟ اس کا یہ آواز دی، یہ ختم ہونے والا نہیں. پیغمبر نے کہا نبوت ختم ہوگی، جانشینی اس کی ضرورت نہیں ہے، رسالت ختم ہوگی، میرے پاس سب سے بڑا منصب امامت ہے. اسی لیے جب آپ غدیر میں جشن مناتے ہیں، آپ ختم نبوت، ختم رسالت کا نہیں بلکہ تسلسل امامت کا جشن مناتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. تسلسل امامت، لہذا اصلی امامت پیغمبر کے پاس ہے، اسی کا سلسلہ ہے. اسی لیے توجہ، بچوں کو ہم کہتے ہیں دینیات میں پہلے امام
حضرت علی کیوں؟ حالانکہ پہلا امام ہے پیغمبر، اس لیے عزیزان گرامی اصلی امام ہیں جناب سرور کائنات، اس میں شک نہیں۔ مگر غدیر کے بعد جب امامت کا تسلسل شروع ہوا تو غدیر کے بعد پہلے امام حضرت علی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجیے۔ یہی راز ہے بس عزیزان گرامی، جب جناب ابراہیم کو امامت مل گئی، جناب ابراہیم نے امتحان دیا، اللہ نے آواز دی انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، پروردگار یہ میری ذریت کو بھی مل جائے یہ امامت، میری ذریت میں رہے۔ آئیے سب مل کے جناب ابراہیم سے عرض کریں، ارے آپ کو مل گئی، آپ جس کو چاہے اس کو دے دیجئے۔ ارے امامت مل گئی نا جناب ابراہیم کو، اب دل جس کا چاہے دے 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 دے۔ کہا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا امام کو بھی امام بنانے کا حق نہیں۔ ارے جب امام کو امام بنانے کا حق نہیں، امت کو کہاں سے حق مل گیا؟ ایک صلوات بھیجے ہمارے محمد۔ بہرحال میرا تو مزاج نہیں ہے زیادہ، لیکن آپ کا تو مزاج ہے۔ آپ کے مزاج کے اعتبار سے ولایت کا اعلان کیجئے ایک مرتبہ، نعرہ حیدری۔ کیوں یہ کیوں میں نے کیوں کروایا یہ آپ سے اعلان؟ اس لیے کہ آپ بارگاہ عالیہ میں اب عرض مجھے کرنا ہے امامت کی بلندی۔ توجہ فرمائی۔ اچھا امت کیوں نہیں بنا سکتی امام؟ چلیے مل کے بنایا جائے۔ ارے مجھ کو بنا دیجئے، بنائیے گا، کسی کو بنائیے نہیں۔ اس لیے کہ جب جناب ابراہیم کو امامت مل گئی، ہاتھ اٹھائے پروردگار میری ذریت کو یہ امامت دے دے۔ میں کہوں گا ابراہیم امامت کیوں مانگ رہے ہو؟ نبوت مانگو، ارے رسالت مانگو، نبوت مل جائے، رسالت مل جائے، یہ امامت ہی کیوں مانگتے ہیں؟ متوجہ ہیں؟ متوجہ رہیے۔ آواز دی ابراہیم نے کہ نبوت بخشش ہے، رسالت بخشش ہے، امامت امتحان کے بعد استحقاق ہے۔ نہیں شاید میں واضح نہ کر سکا۔ بہرحال آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ مجھے یہی پڑھنا ہے تو اب کیا کرو، مثال تو دینا ہے ہی ہے۔ کالج نے اعلان کیا جس کے پاس 70% مارکس ہوں اس کو داخلہ ملے گا، مثلا یا 80%، اب داخلہ ملے گا اس کو۔ اب امتحان شروع ہو گیا، دے دو انٹرنس۔ مگر ایک بیچارہ غریب تھا، وہ 80% نہیں لا سکا، 80% نہیں لا سکا۔ جب 80% نہیں لا سکا، اب گیا پرنسپل صاحب کے پاس، اے جناب میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، ہے گھر میں نہیں سہارا، مہربانی کر کے مجھے دے دیجئے داخلہ۔ پرنسپل صاحب نے دیکھا ہاں بھائی غریب تو ہے ہی ہے، اب ذرا لطف و کرم کیا جائے، داخلہ دے دیا۔ اب جیسے داخلہ دے دیا، اب بچہ آ گیا، مجھے یہ بھی دیجئے، مجھے یہ بھی دیجئے، مجھے یہ بھی دیجئے۔ پرنسپل کیا کہے گا؟ کتنا بے غیرت ہے، ایک تو داخلہ دے دیا، اب کیا کیا مانگ رہا ہے؟ ارے تم اس قابل نہیں تھے تو اب یہ مانگتے ہو۔ لیکن اگر کوئی بچہ 80% نہیں 90% لے کے پاس ہو گیا اور کامیاب ہو گیا،
وہ پرنسپل سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنے نمبر حاصل کیے، مجھے یہ دیجئے، مجھے یہ دیجئے. کیوں؟ امتحان کے بعد مانگنا بے غیرتی نہیں ہے، استحقاق ہے. اچھا، نبوت ملی جناب ابراہیم کو، امتحان دیا نہیں. رسالت ملی، امتحان دیا نہیں. اور امامت کے لیے کیا کرنا پڑا؟ امتحان دینا پڑا. بس قرآن کہتا ہے، بس آپ توجہ کیجئے گا. یہاں تک تو میں نے آپ کو تھکا دیا، اس کی کوئی بات نہیں. لیکن معرفت امامت مجھے عرض کرنا ہے، کیونکہ نجف ہند میں بیٹھے ہیں. صلوات تو بھیجئے بربام. نعرہ حیدری، حیدری. متوجہ رہیے گا. تو جناب ابراہیم کے پاس جب نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی، تمام کمالات تھے، اس کے بعد اللہ نے کہا امتحان دے دو، ہم امامت دے دیں گے. اب جناب ابراہیم کا امتحان ہوا تو قرآن کہتا ہے فَأَتَّمُهُنَّ. ابراہیم نے امتحان کو مکمل کیا. یہ نہیں کہا کہ ابراہیم نے پاس کیا، نہیں، ابراہیم نے امتحان کو تمام کیا. تمام کرنا اور ہے، پاس کرنا اور ہے. کتنا فرق ہے سنیے. تمام کرنا اور پاس کرنا. ماشاءاللہ مثال ہے، آج ہمارے بچے کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، پیپر آ گیا میتھ کا. اب میتھ کا پیپر آ گیا، 5 سوال حل کرنے ہیں. جب 5 سوال حل کرنے ہیں، 5 کوسچن حل کرنے ہیں، ایک صاحب بیچارے کمزور تھے پڑھنے لکھنے میں، 3 سوال حل کیے. ہر سوال ہے 20 نمبر کا. بتائیے 3 سوال کے کتنے نمبر مل جائیں گے؟ 60 نمبر مل گئے. 60 نمبر کے نہیں، مگر 60 نمبر حاصل کیا. امتحان تمام کیا نہیں. تمام کرنا تھا، 5 حل کرنا تھا. ہے نا؟ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ یعنی اگر 5 سوال حل کرتا تو تمام تھا، مکمل تھا. مگر اس نے کتنے حاصل کیے؟ 60 نمبر. 3 سوال حل کیے. اس لیے کہ کامیابی 2 طرح کی ہوتی ہے، ناکامی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کامیابی مطلق ہوتی ہے، ایک کامیابی نسبی ہوتی ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ یعنی عزیزان گرامی، جس نے 60 نمبر لے لیے، کیا ہم اس کو فیل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. مگر 60 پاس ہے، 40 کیا ہے؟ ارے میرے تو متوجہ رہا ہے. ارے 40 تو فیل ہے نا بھائی. اچھا، اس نے جو اب 80 نمبر لے لیے، 80 کیا ہے؟ پاس ہے. 20 کیا ہے؟ لیکن ہم اس کو فیل نہیں کہہ سکتے. اچھا، 40 نمبر لے لیے، 2 سوال حل کیے، 40 نمبر پاس ہے، 60 نمبر کیا ہے؟ فیل ہے. مگر ہم فیل نہیں کہہ سکتے. اس لیے یونیورسٹی ہمارے خلاف مقدمہ داخل کرے گی کہ توہین کیا تم نے یونیورسٹی کی، کیونکہ ہم نے قانون بنایا ہے جو بھی 40 نمبر لے گا وہ پاس. جو 40 نمبر لے گا پاس، ہم اس کو فیل نہیں کہہ سکتے. مگر 40 پاس ہے، 60 پاس نہیں ہے. 90 نمبر لینے والا 90 پاس ہے، 10 پاس نہیں ہے. مگر جو 100 میں سے 100 لے گا، جو 100 میں سے 100 لے گا، مکمل پاس ہے، فیل نہیں ہے. یعنی اس نے امتحان کو تمام کیا، اس نے امتحان کو مکمل کیا. اب جس نے نمبر لے لیے 90، اب جس نے نمبر لے لیے 80، وہ پاس تو ہے مگر 100 نمبر نہ پا سکا. جو 100 نمبر پاتا ہے اس کو کہتے ہیں درجہ اولا. مذہب کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں درجہ اولا. جو 80 نمبر لے گیا، 20 نہیں لے سکا، پاس تو ہے مگر اولا نہ پا سکا.
ارے جو اولا نہ پا سکے اس نے اولا کو ترک کیا. متوجہ ہے کہ نہیں؟ وہ فیل نہیں ہے، فیل نہیں ہے، اس سے ترک اولا ہوا. انبیاء فیل نہیں ہوتے ہیں، ترک اولا ہو جاتا ہے. مگر نبوت، رسالت ترک اولا برداشت کرتی ہے، امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. بلند آواز صلوات بھیجئے بر محمد. توجہ سنیے گا تو عزیزان گرامی، جزاک اللہ. انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، نبوت ترک اولا برداشت کرتی ہے، رسالت ترک اولا برداشت کرتی ہے، امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی. بلکہ امامت کے لیے شرط ہے مکمل امتحان ہو، صرف پاس ہونا کافی نہیں. اسی لیے آپ اور ہم امام نہیں بنا سکتے. تو عزادارو توجہ فرمائیے اس منزل پر. اب جو یہ درجہ اولا حاصل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ، اگر کوئی میڈیکل سائنس میں کمال حاصل کرتا ہے کہتے ہیں ڈاکٹر ہے. اگر کوئی ہسٹری میں کمال حاصل کرتا ہے کہتے ہیں ہسٹورین ہے. اگر کوئی میتھ میں کمال حاصل کرتا ہے کہتے ہیں میتھمیٹیشین ہے. اسی طرح جو مذہب کی دنیا میں درجہ اولا حاصل کرتا ہے اسی کو مولا کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. لہذا مولا کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ درجہ اولا ہونا چاہیے. مولا کے لیے درجہ اولا ہونا چاہیے. یہی راز ہے 1,20,000 مجمع کے دوران امام الاول پیغمبر نے فرمایا الست اولا، کیا میں اولا نہیں؟ کیا میں اولا نہیں؟ قالوا بلا، کہا جناب آپ درجہ اولا رکھتے ہیں. فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. نعرہ حیدری. جزاک اللہ ماشاءاللہ. بس اب توجہ فرمائے امامت کیا ہے جس کو یہ درجہ اولا ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ امامت سمجھتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں امام کے مطلب ہے مسائل بیان کرنا، کچھ علم بیان کرنا. معاف کیجئے، یہ اصل امامت کی معرفت نہیں ہے. بس توجہ فرمائیے، میں نے آپ کو تھکا دیا مگر آپ الحمدللہ مومن ہیں. آپ کا دل اہل بیت کی محبت سے سرشار ہے. آپ ولایت پر ہیں، لہذا ولایت کی حقیقت کو ایک جملے میں سمجھیے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال. ورنہ بھائی میرے لیے در خیبر اکھاڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور کئی مرتبہ اکھاڑ بھی چکا ہوں. ہاں ابھی میں اکھاڑوں گا مگر نہیں، آج مجھے عرض کرنا ہے. سنیے امامت کیا ہے، امام کس سے کہتے ہیں. آپ علی کو امام مانتے ہیں، کیوں؟ آپ امام صادق کو امام مانتے ہیں، کیوں؟ چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے جب یونیورسٹی بنائی، پر مجھے ایک جملہ کہنا ہی پڑے گا شاید کہ جوان متوجہ ہو جائیں. دیکھیے پریشانی آج ہمارے جوانوں میں واقعی تجربہ ہے بھائی. یہ نہ کہیے کہ میں خطابت کر رہا ہوں. آج یہ پریشانی ہے. ارے کیوں کہتے ہو یا علی؟ علی کون سی مدد کریں گے آپ کو؟ ارے کیوں کہتے ہو یا حسین؟ حسین کیوں مدد؟ یہ تو شرک ہے.
ارے کیا کہتے ہو یا علی مدد. یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، مگر توجہ سے سنیے، اسی لیے اس بیان کو عرض کروں گا کہ ہم علی سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم حسین سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم درگاہ عالیہ پر آ کر مدد مانگ سکتے ہیں؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں اس کو قرآن کی آواز میں تو بلند آواز صلوات بھیجئے. عزیزان گرامی، چنانچہ امام صادق علیہ السلام جب امام صادق نے یونیورسٹی بنائی، جو آج دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹس، یہ ہے زوالوجی، یہ ہے باٹنی، یہ ہے فزکس، یہ ہے کیمسٹری، یہ ہے ہسٹری، یہ سب ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں امام صادق نے. آج دنیا اس پر چل رہی ہے. لہذا ہر ڈپارٹمنٹ تھا، فقہ کا الگ، ادب کا الگ، اصول کا الگ. ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا امام نے نیچر. یہ کائنات، یہ دنیا، اس پر امام صادق درس دے رہے تھے. اور جو ایچوڑی تھا وہ تھا مفضل ابن عمر. مفضل ابن عمر، یاد رکھیے. جب امام نے اس کو بتایا نیچر کیا ہے، آسمان کیا، زمین کیا، بس پہچانیے، آسمان کیا، زمین کیا، شرق کیا، غرب کیا، دنیا کیا، آخرت کیا، سب بتا دیا. تو مفضل آ گیا، کہا مولا آپ نے سب بتا دیا، میں سمجھ گیا، آسمان، زمین، عرش، فرش، زمین و زمان، دریا و سمندر، برگ و ثمر، یہ سب سمجھ گیا میں. اب میرا ایک سوال ہے. کہا مفضل بولو. کہا مولا یہ بتائیے اس کائنات میں آپ کیا ہیں؟ امام کیا ہے اس کائنات میں؟ امام نے فرمایا لو اذن لنا، اے مفضل کاش مجھے اجازت ہوتی تو میں بتاتا امام کی حقیقت کیا ہے. امام کی حقیقت بتاتا امام کسے کہتے ہیں. تو مفضل نے کہا مولا کیا آپ اپنا علمی کمال بتانا چاہتے ہیں؟ کہا العلم ایسر من ذالک، علم تو ہمارے کمال کی معمولی کرن ہے، معمولی تجلی ہے. کہا مولا پھر؟ کہا سنو امام کیا ہے. جوانو سنو، معرفت امام رکھو. اور ورنہ اگر آپ نے اپنے امام زمانے کے متعلق یہ رکھا کہ امام کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوا، تو معاف کیجئے یہ معرفت نہیں، یہ آئی کارڈ ہے، یہ آئیڈنٹی کارڈ ہے، آپ کے جیب میں بھی ہوگا. پھر معرفت، امام نے فرمایا سنو امام کیا ہے. ان الامام وقر لارادت اللہ، امام اس چشمے کو کہتے ہیں جہاں سے اللہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے. امام اس چشمے کو کہتے ہیں جس کو، توجہ سنیے، جہاں اللہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے. چشمہ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے؟ اگر چشمہ نہیں دیکھا ہے کشمیر کی سیر کیجئے، وہاں چشمے ہی چشمے ہیں. آپ نے سنا ہوگا انت ناگ، کوکر ناگ، ویری ناگ. کشمیری زبان میں چشمے کو ناگ کہتے ہیں، اسی لیے چشموں کے نام پر ہیں وہاں چشمہ. اچھا چلیے آپ نے چشمہ نہیں دیکھا ہے، نل دیکھا ہے؟ نل دیکھا ہے؟ اس سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ نل سے کیا ملتا ہے؟ پانی. ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی مولا کی درگاہ میں چشمہ تھا، ہے نا؟ توجہ سنیے گا. اب چشمہ ہو نل ہو، یہ امام فرماتے ہیں. بس امام پہچانیے، میں نے آپ کو زحمت دی تو صحیح. امام فرماتے ہیں جب کسی کو پیاس لگتی ہے وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ یا جائے گا چشمے کے پاس یا جائے گا نل کے پاس، ہے نا؟ ایک صاحب مر رہے تھے، ارے کیوں؟ ارے پیاسا ہوں، ارے پیاسا ہوں. ارے جاؤ پانی پیو. وہ گئے، پانی پی کے آئے.
کہا رے چشمے نے مجھے زندہ کیا، بتائے شرک تو نہیں کیا؟ اچھا کہتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ نل نے مجھے زندہ کیا، کوئی شرک تو نہیں کیا؟ دوسرے صاحب آ گئے، وہ بھی پیاسے تھے، ارے پیاس سے مر رہا ہوں، جاؤ پانی پیو۔ وہ گئے پانی پی کے آئے اسی نل سے جو آپ کے گھر میں ہے، آئے کہا ارے پانی نے مجھے زندہ کیا۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اس کو سچا کہیے گا کہ اس کو سچا کہیے گا؟ وہ کہتا ہے کہ نل نے مجھے زندہ کیا، یہ کہتا ہے کہ پانی نے مجھے زندہ کیا۔ اب سچا کون ہے؟ ارے کوئی شرک تو نہیں؟ آپ جواب دیں گے حضور جب پیاس لگتی ہے انسان کو پانی کی ضرورت ہے، پانی نل میں ہوتا ہے مگر نل کو اپنا پانی نہیں ہوتا، پانی آتا ہے خزانے سے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ پانی ہے خزانے میں، پانی ہے خزانے میں، نل کو اپنا پانی نہیں، چشمے کو اپنا پانی نہیں، بلکہ خزانے میں ہے۔ اب اگر کوئی کہے گا میں نل کے پاس نہیں جاؤں گا، میں چشمے کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خزانے کے پاس جاؤں گا، کتنا اترنا پڑے گا؟ کتنا اترنا پڑے گا؟ 100 فٹ، 200 فٹ، 300 فٹ، اس لیے خزانہ دکھائی نہیں دیتا۔ ارے یہی راز ہے، جو نل کو چھوڑ کے خزانے کے پاس جانے لگے وہ تو ڈوب ہی گئے، ارے وہ نہیں آئے۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ پانی ہے خزانے میں مگر خزانہ پوشیدہ ہے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، لہذا پانی پینے کے لیے چشمے کے پاس، نل کے پاس جانا ہوگا۔ بس اللہ نے آواز دی کنتو کنزن مخفیا، میں بھی پوشیدہ خزانہ۔ اللہ نے آواز دی میں بھی پوشیدہ خزانہ، مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بتائیے اللہ کہے کا خزانہ ہے؟ ارے پیٹرول کا خزانہ ہے، ارے گیس کا خزانہ ہے، ارے کوئلے کا خزانہ ہے، ارے روپیوں کا خزانہ ہے، کہے کا خزانہ؟ اس نے آواز دی میں اپنے کمال کا خزانہ، میں حیات دینے کا خزانہ، میں علم دینے کا خزانہ، میں رزق دینے کا خزانہ، میں برکت دینے کا خزانہ، میں جمال دینے کا خزانہ، مگر مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ دیتا میں ہوں، جس چشمے سے دیتا ہوں اسی چشمے کو امامت کہتے ہیں۔ یار آواز دی دوں گا میں، اولاد میں دوں گا، رزق میں دوں گا، توجہ سے سنیے گا، رزق میں دوں گا، اولاد میں دوں گا، عزت میں دوں گا، سب کچھ میں دوں گا، جو کچھ میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں، مگر کس کے ذریعے؟ امامت وہ چشمہ ہے۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ رہے، توجہ رہے۔ سب سے بڑی نعمت تو حیات ہے نا، زندگی ہے نا۔ جب جناب ابراہیم کو امامت ملی، ایک صلوات بھیجے بر محمد والے، جب جناب جزاک اللہ، جب جناب ابراہیم کو امامت ملی وہ جانتے تھے امامت چشمہ ہے، حیات دینے کا، رزق دینے کا، مال دینے کا، لہذا فوراً سوال کیا رب ارنی، خدایا مجھے امامت کو دکھا دے۔ کیا دکھا دے؟ کیف تحیی الموتی،
تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا؟ یہ نہیں سوال کیا تو زندہ کرتا ہے کہ نہیں، زندہ تو ہی کرتا ہے، رزق تو ہی دیتا ہے، مال تو ہی دیتا ہے، کیسے؟ جناب ابراہیم نے آواز دی کہ کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں؟ کہا ایمان تو ہے مگر اطمینان تو ہو جائے۔ کہا 4 پرندے لے لو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، یہ قرآن ہے، خذ اربعۃ من الطیر، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ مردہ ہیں کہ زندہ ہیں؟ مردہ ہیں کہ زندہ ہیں؟ ارے مردہ ہیں۔ قرآن نے کہا ثم ادعوہن، اب تم پکارو، حیات میں دوں گا، پکار امام کی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و مگر معاف کیجئے، کبھی کبھی ہم لوگ ڈاواں ڈول ہو ہی جاتے ہیں، سب سن کے سب جان کے پریشانی، مگر ہماری بیٹیاں مضبوط ہیں۔ بہرحال کا ذکر بھی ضروری کروں گا، ایک جملہ۔ ایک دن کمبر، کون کمبر جانتے ہیں؟ کمبر جو جناب علی کے غلام خاص ہے نا، کمبر گئے مولا کو تلاش کرتے ہوئے علی کے گھر۔ جیسے علی کے گھر پہنچ گئے، وہاں مولا علی موجود نہیں تھے، وہاں فضہ تھی، جناب فضہ۔ کمبر نے پوچھا فضہ یہ بتا مولا کہاں ہیں؟ ارے سنیے، کہا فضہ مولا کہاں ہے؟ کہا عرج الی السماء لیقسم ارزاق العباد، علی آسمان پر چڑھ گئے کیونکہ علی کو لوگوں تک رزق پہنچانا ہے۔ یہ وہ چشمہ ہے، رزق دیتا ہے، رزق تقسیم کرنا ہے۔ ارے کمبر پریشان ہو گیا، کہا فضہ کہہ کیا رہی ہے؟ فوراً بھاگے مدینے کے باہر، دیکھا علی ایک بیلچہ لے کے، کہا مولا مجھے شکایت ہے۔ کہا کس سے؟ کہا فضہ سے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا وہ آسمان پر چڑھ گئے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا رزق تقسیم کرنا ہے۔ ارے جملہ سنیے، اسی لیے میں نے اتنی زحمت دی۔ کہا یا کمبر اولم تؤمن بولایتنا حق الایمان، کمبر ابھی تمہارا ایمان اتنا بلند نہیں ہے جتنا فضہ کا۔ تمہیں ایمان نہیں ابھی؟ مولا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو کمبر کے آنکھوں پر رکھا، ہٹایا، کہا کھولو۔ آپ جب آنکھیں کھولی، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا کیا عرض کروں، پوری کائنات آپ کے دست مبارک پر اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے کسی کے ہاتھ میں اخروٹ ہو۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد و مگر میں سمجھتا ہوں شاید میں زیادہ پڑ گیا بھائی، اس لیے بہرحال دوسرے علماء کا بھی حق ہے بھائی، وہ تو بابا کم کا پڑھ لیے، لیکن ہم نے کچھ زیادہ ہی پڑھا۔ لیکن مجھ سے کہا گیا تھا 10 میں 5 میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ابھی آئے نہیں، اچھا جیسے کوئی آئے گا تو میں اتر جاؤں گا۔ متوجہ رہیے بس، آخری منزل عزیزان گرامی، حالانکہ توجہ فرمائیے۔ لہذا عزیزان گرامی، کائنات کو جو کچھ ملتا ہے توجہ سے سنیے گا، وہ کس سے ملتا ہے؟ دیتا ہے خدا، مگر کس کے ذریعے؟
بولیے کس کے ذریعے؟ اعلان کر رہا ہے قرآن کہ ہم دیتے ہیں امام کے ذریعے، ہم دیتے ہیں پیغمبر کے ذریعے۔ سنیے اے مسلمانوں، اگر قرآن مجید کے ایک آیت کا کوئی انکار کرے گا مسلمان رہے گا؟ ہر قرآن تو قرآن آواز دے رہا ہے، اے عیسیٰ وہ دن یاد کرو جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ ہے قرآن کی آیت بھائی سورہ مائدہ میں، اے عیسیٰ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو، تم بیماروں کو شفا دیتی۔ یہ اللہ اعلان کر رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، یہ آپ جناب عیسیٰ شفا دیتے تھے کہ نہیں؟ ہاں دیتے تھے۔ اچھا مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے۔ ارے اگر عیسیٰ زندہ کر سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ۔ ارے کیا عرض کر رہا ہوں۔ اچھا جناب، گو پیغمبر پروردگار عالم نے عیسیٰ کی کلینک پر سائن بورڈ لگایا، آؤ جس کو شفا کی ضرورت ہو کہاں آئے؟ عیسیٰ کے پاس۔ جس کو شفا کی ضرورت ہو کس کے پاس آئے؟ عیسیٰ کے پاس۔ اب ایک بڑھیا نے سنا میرے بچے کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، وہ بچے لے کے چلی جائے گی عیسیٰ کے پاس کہ نہیں؟ ہاں کہ خدا کے پاس جائے گی؟ شرک تو نہیں؟ ارے کیا ارے قرآن نے کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں، ہے نا؟ عیسیٰ بچہ لے کے آئی، اب جب بچہ لے کے آئی عیسیٰ کی کلینک پر، ارے میرے بچے کو آنکھوں میں ارے نور دے دو، وہاں عیسیٰ موجود نہیں۔ جب موجود نہیں وہ اندر چلے گئے، پکارے گی کہ نہیں؟ پکارے گی نا، یا عیسیٰ میرے بچے کو شفا دو۔ ارے کہیں شرک تو نہیں؟ کہاں یہ شرک نہیں؟ اگر عیسیٰ کو پکارنا شرک نہیں، علی کو پکارنا کیسے شرک؟ ہے نا بھائی؟ کیوں؟ یہ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر سامنے ہو۔ اسی لیے عزیزان گرامی، اس زمانے میں جو ہماری ذمہ داری ہے، بہت میں نے پڑھا، ذرا بلند آواز صلوات بھیجیے بر محمد وال۔ اگر کسی کو زحمت ہوئی ہو مجھے معاف کریں، مگر بچے دو جملے سن لیں۔ تو امامت وہ چشمہ ہے، وہ کنواں ہے جہاں سے اللہ کا ارادہ ظاہر ہو جاتا۔ مگر اس چشمے کی ایک خاصیت ہے، کشمیر آئیے تو میں دکھلا دوں گا۔ کنویں کی ایک خاصیت ہے، کبھی پانی برابر ہوتا ہے نا؟ جب کنارے کے برابر پانی ہو جو چاہے پیے۔ وہ گیا لوٹا لے کے، یہ گیا بالٹی لے کے، سب لیں گے کہ نہیں؟ کسی سے تو مانگنا نہیں پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ جو ہے برابر ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ جب نیچے چلا جاتا ہے دکھائی نہیں دیتا۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ ارے پیاس تو لگ گئی ہے بھائی، پانی تو پینا ہے، اولاد کا پانی کیا کرے گا بھائی؟ ارے ڈول اٹھائیے، رسی باندھیے، کھینچیے، ہے نا بھائی؟ اب فرصت نہیں ہے، ارے مجھے دکان پر جانا ہے، ارے مجھے ادھر جانا ہے، فرصت نہیں، تو اس کے پاس جائیے جس نے کھینچا ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے؟ تو جب امامت کا پانی برابر ہے، ظہور ہے، ظہور کے زمانے میں علی کے پاس جاؤ، حسن کے پاس جاؤ، حسین کے پاس جاؤ، پیو کتنا پینا ہے، کسی سے مانگنا نہیں۔ مگر جب یہ پانی پردے غیب میں چلا گیا، ارے پردہ
غیب میں چلا گیا، اب دکھائی نہیں دیتا، اس کو زمانہ غیبت کہتے ہیں۔ تو رسی اٹھاؤ، ڈول ڈالو، کھینچو، کھینچتے رہو، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ قرآن اسی کو اجتہاد کہتا ہے۔ کھینچنے والا، رے آپ بھی بن جائیے مجتہد، آپ بھی بن جائیے کھینچنے والے، لیکن اب اگر فرصت نہیں ہے تو ان کے پاس جاؤ جنہوں نے کھینچا ہے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو جو کھینچنے والے ہیں، اگر آپ بھی کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیجئے، ایک مجتہد کا اضافہ ہوگا، ہم سلام کریں گے۔ اگر 10 مجتہد ہیں ایک اور بڑھ جائے گا، ہم سلام کریں گے۔ ارے مگر بہت سے لوگ نہیں نہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ توجہ سنیے گا، یہ دھوکہ ہے جو یہ کہے کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی اطاعت ہوتی ہے۔ پانی برابر ہے، پیو، یہ امام کی اطاعت ہے، تقلید نہیں۔ تقلید اس کی ہوتی ہے جو امامت کے کنویں سے پانی کھینچتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ بس عزیزان گرامی، اس زمانے میں فرض ہے، ہر جوان کا فرض ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، مگر امام بس سنیے چند جملے اور اپنی زندگی کو محسوس کیجئے، برا آمادہ رہیے، آمادہ رہیے، ایسے نہیں جیسے واقعی عزادار آمادہ رہتے ہیں۔ سنیے امام کیا ہوتا ہے، پھر دہراؤں گا جملہ، وہ چشمہ جہاں سے اللہ کے کمال کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کے صفات کا جہاں سے ظہور ہوتا ہے، اسی کو امام کہتے ہیں۔ چاہے مصیبت ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے کوئی بھی منزل ہو، امام کے ہاں اللہ کی صفت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے میں کربلا پڑھتا ہوں، الحمد آپ روتے ہیں، میں آپ کو روک نہیں سکتا، مگر گزارش ہے 2 جملے سن لیجئے، میں ہمیشہ آپ کو دعا دے دوں گا۔ امام وہ چشمہ جہاں سے اللہ کی صفت، یعنی اللہ رحیم ہے، یہاں سے رحمت ہے، اللہ کریم ہے، یہاں سے کرامت ہے، اللہ جمیل ہے، یہاں سے اللہ کا جمال ہے۔ جو کچھ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تفصیلی موضوع ہے، یہی راز ہے۔ امام کس مصیبت میں بھی ہو، وہ اپنا خیال نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی صفت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا امام حسین کتنے مصائب امام حسین کا کربلا کے میدان میں پڑے؟ ارے جوان بیٹا، ارے نوجوان بھتیجا، ارے عباس جیسا بھائی، اللہ اکبر، علیہ السلام، اللہ سب الحمدللہ۔ مگر آپ مجھے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ الحمد دیں گے۔ بتائیے، علی اکبر بیٹا تھا، علی اکبر کو دفن کیا؟ قاسم بھتیجا تھا، قاسم کو دفن کیا؟ پھر کس کو دفن کیا؟ علی اصغر کو دفن کیا۔ کیوں؟ ارے علی اکبر پیارا نہ تھا؟ کیا قاسم پیارا نہ تھا؟ اصغر کو کیوں دفن کیا؟
حسین فرماتے ہیں پڑھو دعا. جب کوئی دعا قبول نہ ہو جائے یہ دعا پڑھا کرو. یا من اظہر الجمیل وستر الکبیر. اے وہ ذات جو نیکیوں کو ظاہر کرتی ہے برائیوں پر پردہ ڈالتی ہے. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کا کمال ہے نیکیوں کو ظاہر کرنا اور برائیوں پر پردہ ڈالنا. لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا. خود دیکھیے ہمارے اندر کتنے عیب ہیں اللہ چھپاتا ہے، کتنے گناہ ہیں اللہ چھپاتا ہے. حسین فرماتے ہیں میں اللہ کا چشمہ ہوں لہذا مجھے اس صفت کا ظاہر کرنا ہے. فرماتے ہیں قسم بخدا اگر ان یزیدیوں میں ذرا نیکی ہوتی میں کائنات میں پھیلا دیتا، میں کائنات میں نشر کرتا. یہ نیک ہیں، یہ اچھے ہیں، مگر یہ اتنے برے ہیں انہوں نے اصغر کو بھی شہید کیا. اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، حسین کا احسان ہے تم پر کہ حسین نے تمہارے سب سے بڑے عیب پر پردہ ڈالا. حسین فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے نا. مثلا کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، پوچھتا ہے کیوں قتل کیا؟ کہتا ہے یہ مجھ پر حملہ کرنے آیا تھا. کیوں قتل کیا؟ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ یہ میرے گھر پر حملہ کر رہا تھا. کیوں قتل کیا؟ اس نے مجھے نقصان پہنچایا. حسین فرماتے ہیں اے مسلمانوں اگر یہودی پوچھیں گے کیا اصغر بھی کسی کا قتل کرتا؟ کیا اصغر بھی کسی کو قتل کرتا؟ کیا اصغر بھی کسی پر حملہ کرتا؟ کیا اصغر بھی کسی کے بھائی کو نقصان پہنچتا؟ ارے امت مسلمہ یہ کتنا بڑا عیب ہے. لہذا میں خدا کا نمائندہ ہوں، چشمہ ہوں، مجھ میں خدائی صفت ہے. میں اصغر کو دفن کر کے تمہارے عیب پر پردہ ڈال. سنیے دو جملے سنیے بس مجلس تمام. اور کتنا سخت مرحلہ تھا یہ، کتنا سخت مرحلہ، اتنا سخت مرحلہ تھا. شب عاشور جب جناب قاسم نے پوچھا امو جان کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں؟ کہا تمہارا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید کیا جائے. ارے جناب قاسم کی رگ غیرت بھڑک گئی. آواز دی کیا دشمن ہمارے خیمے میں آوے گا؟ وہاں تو میری بہن ہے، وہاں تو میری ماں ہے. کہا نہیں بیٹا، اے سن سکتے ہو یہ مصائب میں پڑھ نہیں سکتا مگر کیا کروں، ایک جملہ عرض کروں، سن سکتے ہو. حسین نے کیا فرمایا؟ کہا نہیں بیٹا دشمن خیمے میں پہلے نہیں آئے گا. پھر فرماتے ہیں اذا جفت روحی عطشا، جب میری روح پیاس کے مارے سوکھ جائے. ازادارو ماتمدارو، آپ نے سنا ہوگا کسی کا پیر سوکھتا ہے، کسی کا ہاتھ سوکھتا ہے، کسی کا چہرہ سوکھتا ہے. کیا آج تک سنا ہے کسی کی روح سوکھ جاتی ہے؟
حسین فرماتے ہیں جب میری روح پیاس کے مارے سوکھ جائے گی، اللہ اکبر، کیسی پیاس، وَكَانَ يَتَلَذَّى، علی اصغر ہاتھوں پر ہوگا، وہ تلذی کرتا ہوگا۔ تلذی جانتے ہیں نا آپ تو سنتے ہیں علماء سے، حسین فرماتے ہیں اصغر تلذی کرتا ہوگا۔ عربی میں کہتے ہیں تلذی، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، کبھی ادھر پٹکتی ہے، کبھی ادھر پٹکتی ہے، کبھی ادھر پٹکتی ہے، جب بے سدھ ہو جاتی ہے، جب اس کی طاقت نہیں رہتی ہے، وہ منہ بند کرتی ہے، وہ منہ کو، اس کو کہتے ہیں تلذی کرنا۔ حسین فرماتے ہیں میرا اصغر اتنا پیاسا، صرف دہان مبارک کھولتا، اور سوال آپ کیا، ارے سوال آپ کیا، مگر ابن سعد نے کہا اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ ایک تھا کلام الحسین، حسین علیہ السلام کے گود میں اصغر، ارے تیرے سے شعبہ آیا، گردن کو توڑتا ہوا حسین کے بازو میں۔ بس دو جملے اور زحمت تمام۔ حسین نے امت مسلمہ کے عیب پر پردہ ڈالا، آپ پر ذمہ داری ہے، اور اصغر کو مٹی کے اندر چھپایا۔ مگر یہ کتنے برے تھے، انہوں نے اپنے عیب کو بھی پوشیدہ نہ رکھا، انہوں نے اصغر کو پوشیدہ نہیں رکھا۔ اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، تمہاری گود سلامت رہے، اور جن کے پاس ابھی اولاد نہیں، اللہ ان کو اصغر کے عزاداروں سے ان کی گود کو آباد فرمائے۔ ارے جب بعد شہادت مظلوم کربلا سروں کو تلاش کیا گیا، ارے جب گنتی ہوئی ایک سر کم ہو گیا، ابن سعد نے کہا وہ کون سا سر؟ کہا ظالم نہیں معلوم، حسین نے ششماہے کو مٹی میں چھپایا، اصغر کو دفن کیا۔ عزاداروں سن سکتے ہو، ابھی تک علی اکبر شہید ہو گئے، جناب لیلی نے نہیں دیکھا، قاسم شہید ہوئے، انہیں فروانہ نہیں دیکھا، عباس کے شانے کاٹے گئے، جناب ام کلثوم نے نہیں دیکھا، مگر خیمے نہیں ہیں، خیمے جل چکے ہیں، بیبیاں بیٹھی ہیں۔ ابن سعد نے حکم کیا اصغر کو تلاش کرو، ارے شمر نیزہ لے کے چلا، ارے رباب دیکھ رہی ہے، ارے میرے اصغر کو تلاش کیا جا رہا ہے، ارے اب کوئی پردہ نہیں، ارے شمر نیزہ چبوتا رہا، چبوتا رہا، ارے ایک مرتبہ زلزلہ آیا، رباب نے کلیجہ تھاما، ارے نجف کا رکی، ارے نجف کا رکیا، مولا مشکل کشا، میرے اصغر کی خیر ہو، مگر عزادارو اصغر کا لاشا، ارے شمر نے شرگہ سے جدا کیا، رباب روتی رہی، رباب۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد وعلى أصحاب. پروردگار تجھے اصغر کے خون کا واسطہ ہم سب کو، خاص طور ہمارے بچوں کو امام حسین کے عزاداروں میں محشور فرما. ہمیں ایمان کامل عنایت فرما. تجھے رباب کے رونے کا واسطہ ہمارے اس رونے کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری زحمت کو قبول فرما. مظلومین کو ظالمین کے پنجے سے آزاد فرما. ہمارے آیات اعظام رہبر معظم کو مؤید و منصور فرما، اور درگاہ عالیہ میں آ کر ہماری اس حاضری کو قبول فرما.